نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ذاتی حاجت پر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل اور نیت کے ساتھ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں اس انسان کا وہ عمل بڑا ہی مقبول ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ایثار کو اہل مدینہ کا وصف قرار دیا ہے، کیونکہ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو وہاں پہلے سے رہنے والے انصار نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ در حقیقت انصار خود ضرورت مند ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے مدد کی تھی۔ ہر انصاری نے اپنے مکان، جائیداد، زمین اور مال و متاع میں اپنے مہاجر بھائی کو برابر کا شریک کر لیا تھا اور اپنے مال کا آدھا حصہ بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کو دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ سے ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہیں۔ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے اسلام میں ایثار کا، قربانی کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک دن نماز عشاء کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی، اجنبی آدمی آیا جس کے چہرے کے اثرات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھوکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین سے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو اس آدمی کو آج اپنا مہمان بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا۔ ایک انصاری اٹھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو ساتھ لے کر گھر چلے گئے
اپنی بیوی کو کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو۔ وہ کہنے لگی کہ گھر میں سوائے 2 بچوں کے کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، لیکن پھر اچانک کہنے لگے کہ تم بہلا پھسلا کر ان بچوں کو آج سلا دو، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا مہمان بھوکا نہ سوئے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ ہم عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو میزبان کھانا ساتھ کھاتا ہے، لیکن کھانا تھوڑا ہے، اگر آپ بھی شامل ہو گئے تو وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ وہ انصاری کہنے لگے اے اللہ کی بندی، میں تجھے کھانا کھانے سے پہلے آواز دوں گا کہ اگر چراغ کی بتی کو ٹھیک کر دو، تم بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے وہ چراغ غل کر دینا، اس کو بجھا دینا، پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس اللہ کی بندی نے کھانا تیار کیا۔ جب دسترخوان پہ لگ گیا، اس نے اپنے بچوں کو سلا دیا۔ کھانا کھانے کا وقت آیا تو وہ انصاری کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، اس چراغ کو درست کر دو۔ اس نے درست کرنے کے بہانے اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ اب انصاری اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جناب کھانا شروع کریں، پتہ نہیں یہ چراغ کب درست ہوگا۔ اس نے کہا جناب پہلے آپ شروع کریں۔ چنانچہ اس انصاری نے اپنا منہ ہلانا شروع کر دیا۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہاتھ اس کھانے کی طرف اٹھ کر بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا مہمان سامنے بیٹھا تھا۔ اس آنے والے نے کھانا کھایا۔ وہ انصاری اس کے کھانا کھانے کے دوران اپنے منہ کو ہلاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو ان کی بیوی دوبارہ آئی اور چراغ کو درست کیا اور روشن کر دیا۔ وہ مہمان کھانا کھا کر آرام سے سو گئے۔ صبح نماز فجر کے لیے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا اور اس انصاری کو خطاب کر کے کہا کہ رات کو جس حسن سلوک کا تو نے اپنے مہمان کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، اس سے اللہ تعالی خوش ہو گیا ہے۔ تو وہ انصاری جس کے بچے بھی تھے، جو خود بھی بھوکا تھا، جس کی بیوی بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کے اوپر ایک مہمان کو ترجیح دی، اور جب مہمان نے کھانا کھایا تو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے اس عمل سے رب خوش ہو گیا ہے۔ اس لیے جو انسان بھی اپنی ضروریات سے اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے مال خرچ کرنے سے رب تعالی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ رب کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے جس چیز سے ہمیں محبت ہے
اس چیز کو رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ آج ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی گزاریں، عیش و عشرت سے گزاریں، تو اس کے لیے پھر اپنے بھائی کے لیے بھی اسی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا جس زندگی کے بارے میں ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے اوپر نظر دوڑائیں تو صحابہ کرام کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام کے اوپر ایک کڑا وقت آیا تھا، مسلمان بھائیوں کو ضرورت محسوس ہوئی تھی، تو انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے تیار کر کے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ اسی جذبہ ایثار کے پیش نظر حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا دن روزہ رکھا تھا۔ پہلے دن کھانا ایک مسکین کو دے دیا تھا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا تھا، لیکن وہ کھانا ایک یتیم کو دے دیا تھا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا تھا، لیکن رات کے وقت وہی کھانا ایک قیدی کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ صدا لگا رہے تھے۔ پہلے نے کہا تھا میں مسکین ہوں، دوسرے نے کہا میں یتیم ہوں، تیسرے نے کہا میں قیدی ہوں۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھوک کے اوپر ان کو ترجیح دی، جتنا گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیا تھا وہ ان کو دے دیا تھا۔ اور جب ان کو دیا تھا تو پھر رب تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس وقت ایک مشکل وقت پوری انسانیت کے اوپر ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن دوسری طرف جن کو رب نے دیا ہے ان کے لیے ایثار کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ آؤ اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے محلے داروں کی مدد کریں، اپنے علاقے والوں کی مدد کریں، اپنے ملک والوں کی مدد کریں۔ جب ہم خدمت کریں گے یہ وبا ختم ہو جائے گی،
لیکن پریشانی کے عالم میں جو ہم نے خدمت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ وقت ہے ایثار کا، یہ وقت ہے قربانی کا، یہ وقت ہے اپنے بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا۔ دینے والا رب ہے، وہ دے کر کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے؟ فرمایا جو مجھے قرض حسنا دے گا میں وہ قرض حسنا کئی گنا زیادہ کر کے واپس لٹاؤں گا۔ ارے دینے والا بھی وہ، قرض حسنا مانگنے والا بھی وہ۔ اس لیے میری تمام جو وہ صاحب ثروت ہیں جن کو رب نے مال دیا ہے، مال و دولت والے ہیں، ان سے گزارش ہے اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔